یہ ہیں جی عاصم محمود، راجن پور، پنجاب۔ کہتے ہیں مجھ جیسے لاکھوں پاکستانی نوجوانوں کی زندگی میں پریشانی اور مسائل بڑھ گئے ہیں اور ختم ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے، ان سے نجات کا کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ عاصم محمود صاحب، طریقہ تو ہے لیکن اسے اپنائے گا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں یہ کرتا، لیکن مجھے رائٹ فرام دا چائلڈہڈ، بچپن سے مجھے شدید نفرت سیاست سے۔ اسکول میں بہت مجھے پش کیا جاتا تھا۔ آئی واز اے گڈ اسپیکر، آئی واز اے گڈ ڈبیٹر، اسٹوڈنٹ بھی میں اچھا ہی تھا، مناسب ہی تھا۔ خاص طور پہ میرے ایک دوست شاید واقف ہوں آپ، اولمپئن تھے پاکستان کی ہاکی ٹیم کے، بڑے سٹار تھے، ارشد چودھری۔ یہ جو غلام رسول صاحب کے جو بیٹے ہیں، اختر رسول، جو ہماری قومی ٹیم کے کیپٹن، وہ ان کے فرسٹ کزن بھی تھے اور ان کے بردر ان لا بھی تھے۔ بہت ہی بچپن کا، اسکول، کالج، بہت تھرو آؤٹ زندگی بھر ہمارا ساتھ رہا۔ چند سال پہلے میں نے ارشد کو کھویا ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی جب ہم گورنمنٹ کالج پہنچے، گورنمنٹ کالج لائل پور کی بات کر رہا ہوں، اسکول سے وہاں بھی اس نے بہت مجھے دھکے مارے پڑے۔ تو میں نے کہا یار مجھے ایک کام گندا اور غلیظ لگتا ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے میرے اندر وہ رمق رکھی ہوتی، میرے اندر وہ پرزہ فٹ کیا ہوتا، میں آتا پھر اس کام میں، تو پھر دیکھتے کیا ہوتا۔ بہرحال آپ نے کہا ہے کہ نجات کا کوئی طریقہ، تو مجھے تو ایک ہی طریقہ سوچتا ہے، آپ جیسے نوجوانوں کے لیے کاش آپ کی پوری، میں جنریشن کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے بزرگوں کے چنگل سے اس حوالے سے نکل آئے، مفاد پرستی، اپورچنزم، موقع پرستی، یہ اس سے نکل آؤ۔ پاکستان کا نوجوان وہ کرے جو کسان کرتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ پنجابی میں اسے کہتے ہیں ہیٹلی اوپر کرتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لینڈ پریپریشن۔ ہل چلاتا ہے گہرا، پچھلی فصل کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، باقیات کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ہل چلاتا ہے، نچلی مٹی اوپر، اوپر والی مٹی نیچے، وہ یہ پروسیس ہے پاکستان میں، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہتے میں وسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بچے اور کچھ نہیں کر سکتے، دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ میک شور کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ میرے کہنے پہ ایسا ہوگا نہیں، آپ نے پوچھا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اور پی ٹی آئی اگر اینڈ آف دا ٹرم، اس وقت تک اگر واضح طور پہ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا دل گواہی نہ دے کہ یہ تو ابھی تک سمت کا تعین بھی نہیں کر سکے، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو، ان کو بدلتے رہو تیزی سے، جوتوں کی طرح بدلو۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ 2-4 کو دھتکارا گیا پوری طرح، ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ کوئی لچا لفنگا، موقع پرست، خود غرض، ڈاکو لٹیرا، وہ آپ کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ نہ ملے اس ملک میں، اگر یہ میسج کنوے ہو جائے کہ نہ چھتر پڑیں گے، یوتھ بار نکل کے مارے گا، نوجوان ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ میسج چلا جائے، اس ملک میں ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ کوئی دیکھیں، جس طرح باہر لوگ آتے ہیں پارلیمنٹس وغیرہ میں، وہ اسی طرح اگر ان کو بھی گزر اوقات جو ان کو کوئی وظیفہ ملتا ہے اس پہ کرنا پڑے، وہ ان میں سے تو ایک نظر نہیں آئے گا۔ کوئی آپ کو نظر آ جائے گا معراج خالد مرحوم جیسا بندہ، کوئی آپ کو فضل حسین رائی جیسا، پھر وہ جا کے زمانے میں ہوتے تھے حمزہ وغیرہ، اس طرح کے بے لوس لوگ، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یعنی مجھے بھی شرم آنی چاہیے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ایک تو ہیں ہی تھوڑے، دوسرے ٹامے خال دکھائی دیے، تو یہ کرو، کچھ نہیں کر سکتے۔
मातम करते सड़कों में निकला, खबरदार अगर तुम में से किसी ने पीपल्स पार्टी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, कौम के 40-50 साल बर्बाद कर चुके तुम, फिर वोट मांगने आ गए हो। ये करो, नून लीग पूछो है जब तुम गए हो मुल्क खड़ा कहां था। पीटीआई के बारे में बातें करनी बहुत आसान है, गुस्सा मुझे भी चढ़ता है, सच्ची बात है, मुझे और चीज़ों पर गुस्सा चढ़ता है। मुझे इनकी सम्मति ठीक नज़र नहीं आ रही जिस पे मैं इरिटेट होता हूँ। बाकी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किसी मुल्क की इक्तसादियात ना रातों रात बर्बाद होती है ना रातों रात आबाद होती है। ये ऐसे नहीं होता, इदारे को रातों रात बर्बाद कर सकता है, नहीं कर सकता। इन्होंने बड़ा जोर लगा के, ख़ास तौर पे इस ख़ानदान ने, नून लीगियों ने बर्बादी, ख़ानदान एक, बाकी नहीं, वर्कर एक बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो मौका परस्त होता है, बिकाऊ होता है, उसके मफादात होते हैं। अदरवाइज लोगों की अक्सरियत तो मासूम लोगों की होती है, वो तो बेहतरी ही चाहते हैं, लेकिन बार बार वो अपने हुजूर का हुक्म सुनो गौर से कि मोमिन एक सुराख से एक बार डसे जाने की इजाजत है, दूसरी बार डसे जाओ तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो, फिर तुम्हें कभी होश ना आए। बहरहाल आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, आपने मेरी बहुत ही दुखती हुई रग पे हाथ रखा।